لو۔ انہی کفری عقائد کی بنا پر پاکستان کی حکومت نے قادیانیوں کو آئین اور قانون میں بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قانون کس کا ہے پاکستان میں، خالق کا یا مخلوق کا؟ تو ہمارا جو 73 کا آئین ہے اس میں بڑی جلے حروف سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، بڑے واضح انداز میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اقتدار ملا ہے یہ اسی کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہے، اور یہ ایک مقدس امانت ہے۔ قانون خالق کا چلے گا۔ چنانچہ ہمارے ہاں پاکستان میں پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کرتی ہے، عدالت قانون کی تشریح کرتی ہے، اور پولیس اسٹیشن موجود ہے جو قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں قانون ساز اداروں میں قادیانی سے متعلق کیا کیا پیش رفت ہوئی آج تک۔ سب سے پہلے پس منظر میں کچھ باتیں جو آپ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ بر صغیر میں سب سے پہلا عدالتی فیصلہ 1935 میں آیا تھا، قادیانی کافر ہیں۔ اس سے متعلق ڈاکومنٹری موجود ہے ہماری شبان.com پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شبان میڈیا میں موجود ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 1953 کی تحریک چلی ختم نبوت کی، مطالبات تھے مانے نہیں گئے۔ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے فیصلہ آ گیا قادیانی کافر ہیں، اور 1984 میں پاکستان کے صدارتی آرڈیننس آ گیا اور ان پہ سزا مقرر کر دی گئی، جو قادیانی خود کو مسلمان شو کرے یا اپنے مذہب کی تبلیغ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کو 3 سال جیل ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا۔ قادیانیوں نے ان کے خلاف مختلف عدالتوں میں کیس کیے، چیلنج کیا اس قانون کو۔ الحمدللہ تمام پاکستانی عدالتوں سے ان کو شکست کھانی پڑی۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کو۔ 1974 میں 7 ستمبر 1974 اس سے متعلق تفصیلی ڈاکومنٹری جو ہے ہماری شبان میڈیا میں موجود ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو کیا ہوا تھا، اور جو عینی گواہان عینی شاہدین تھے جن کو اس واقعے میں مارے تک پڑی تھی، مارے تک انہوں نے کھائی تھی، ان کا یہ انٹرویو موجود ہے، آپ جا کے ضرور سنیے گا 7 ستمبر 1974 کے حوالے سے۔ اس میں تفصیلی واقعہ ہے، وہ طلباء کو بدبختوں نے قادیانی گنڈوں نے مارا، مسئلہ اسمبلی میں پہنچا تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے بھٹو، انہوں نے قادیانیوں کے سربراہ کو بھی دعوت دی کہ تم بھی آ جاؤ۔ 13 دن تک اسمبلی میں بحث ہوئی، اس کے بعد جا کر ارکان پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم کے لسٹ میں قادیانیوں کو شامل کر دیا۔ آپ دیکھیں نمبر 12 میں غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقے تعلق رکھنے والا کوئی شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ، 2 گروپ ہیں ان کے مشہور، اب زیادہ ہو چکے ہیں گروپ ان کے، جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص یا کوئی بہائی ہے، یہ لوگ جو ہیں غیر مسلم میں شامل ہیں۔ تو آئین کے آرٹیکل 3(260) میں یہ پہلی ترمیم تھی جس میں 1974 کے آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت میں شامل کیا گیا۔ قادیانیوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر 1984 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تعزیرات پاکستان میں 2 دفعات کا اضافہ کیا گیا، 298B اور 298C۔ کیا کہ اگر قادیانی چاہے لاہوری گروپ ہو یا قادیانی گروپ ہو، اگر وہ ہمارے مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے مخصوص القابات، اوصاف، خطابات وغیرہ جو ہمارے ہیں، اگر ان کو استعمال کریں گے تو ان کو 3 سال جیل ہوگی۔ مثلا آپ علیہ السلام کا نام ہے، کسی کو صحابی کا نام، اپنے بدبخت کو امیر المومنین کہنا، یا آپ کے ازواج مطہرات کا نام ام المومنین استعمال کرنا، یا آپ کے خاندان اہل بیت کا نام استعمال کرنا، یا اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہنا، یہ جرم ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی طرح اپنے مذہب کی عبادت کے لیے بلانے کے لیے اذان کو اگر وہ استعمال کریں گے تو اذان نہیں دے سکتے، یہ مسلمانوں کے شاعر ہیں، مسلمانوں کی علامات ہیں۔ 298C کیا ہے کہ وہ خود کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک خلاصہ ہے۔
298 میں کیا ہے کہ مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو صحابی یا اپنے سربراہ کو خلیفۃ المسلمین یا مرزا کی بیوی کو المومنین یہ نہیں کہہ سکتے. اور 298 کیا ہے کہ خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو ان کو 3 سال جیل ہوگی، 3 سال جیل ہوگی. اب قادیانی ہمیشہ کی طرح ان قوانین کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر مختلف قسم کے اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے چند اعتراضات دیکھ لیتے ہیں. مثلا جو ہماری آئینی ترمیم ہے 1974 میں، جس کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. قادیانی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں ریاست کے پاس کسی کو مسلم یا غیر مسلم قرار دینے کا حق نہیں ہے. ریاست کو کس نے کہا کہ وہ فیصلہ کرے مسلمان کون ہے کافر کون ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں 74 میں جو اسمبلی کا فیصلہ تھا وہ یک طرفہ بھی تھا اور سیاسی بھی تھا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسمبلی کے ارکان ہیں سب بے دین بد کردار لوگ تھے، شرابی زانی قسم کے لوگ تھے. ان کے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں مسلمان کون ہے کافر کون ہے؟ اور کہتے تھے اگر یہ کاروائی شائع ہو گئی، جو اسمبلی کی کاروائی ہے، تو تم دیکھنا آدھا پاکستان اس کو پڑھ کے قادیانی ہو جائے گا. اور آخر میں قادیانی کیا کہتے ہیں تھک ہار کر کہ چلو ٹھیک ہے، اسمبلی کے فیصلے کے مطابق تم سرکاری مسلمان اور ہم سرکاری کافر. آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا سوال، ریاست کو کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے؟ کس نے اختیار دیا؟ آپ شروع میں پڑھ کے آگے ہمارا آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں قانون کس کا چلنا ہے؟ خالق کا. اس کے ساتھ اگر آپ اپنے آئین کو پڑھیں، پاکستان کے آئین کو، تو اس میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق ہوگا. یہاں اسلامیت کی تعلیم دی جائے گی، مسلمانوں کو دین پہ عمل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. اسلامیہ نے پاکستان کا جو مملکتی مذہب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا. ہمارا صدر کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا. یہ باتیں بڑی وضاحت سے لی. ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا. تو ہمارے آئین میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جناب ہمارا ملک کا جو مذہب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مسلمان. تو ہم اکثریت مسلمان ہیں، تو ریاست نے اکثریت کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے، چور چوری کرے، جج فیصلہ کر دے تو چور کہے جناب آپ میرا حق غصب کر رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں؟ تو جج صاحب کہے جناب میں نے تو آپ کو نہیں، میں نے اکثریت کی حفاظت کرنی ہے کہ جن کی تم جیبیں کاٹتے ہو. تو ہمارے ملک کا تو اکثریتی مذہب تو اسلام ہے. تو یہ اب فیصلہ کس نے کرنا؟ ریاست نے اگر نہیں کرنا. مسلمہ کذاب کے خلاف جو فیصلہ کیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو فیصلہ ہوا اسود انسی کے خلاف، حضور نے خود فیصلہ فرمایا، وہ فیصلہ بحیثیت آپ ریاست کے تھا. مسلمہ کذاب کے خلاف جو فیصلہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، وہ فیصلہ بحیثیت ریاست کے تھا. یہ اختیار ریاست کے پاس ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے اپنے حق کے استعمال میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. نہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ فیصلہ ایک طرفہ نہیں تھا، عدل و انصاف سے کام لیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مسئلے پر 2 مہینے میں 28 اجلاس ہوئے ہیں، 96 نشستیں ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں ریاست کو اختیار نہیں. تو اسود انسی کا فیصلہ، مسلمہ کذاب کا فیصلہ حضور کے دور میں ہوا، صدیق اکبر کا، یہ ریاستی فیصلے تھے جناب. اچھا جی یہ فیصلہ یک طرفہ ہے، سیاسی ہے؟ نہیں جناب، یک طرفہ نہیں ہے. آپ کو باقاعدہ دعوت دی گئی، 13 دن تک اسمبلی میں آئے آپ. اگر ایک طرفہ ہوتا تو آپ اسمبلی میں کیوں آئے تھے؟ اور یہ فیصلہ سیاسی بھی نہیں تھا، کیونکہ اس میں تو حزب اختلاف نے قرارداد پیش کی تھی. اگر یہ فیصلہ سیاسی ہوتا تو کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے وہ واک آؤٹ کر جاتی، کوئی ایک ممبر واک آؤٹ کر جاتا. ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ کہنا ایک طرفہ تھا، نہیں، آپ کو پورا موقع دیا گیا. آپ 13 دن اسمبلی میں آئے، آپ نے تقریباً 250 صفحات پر مشتمل اپنا محضر نامہ، اپنا موقف اسمبلی میں پیش کیا. ایک طرفہ نہیں تھا، پورا موقع دیا گیا آپ کو.
پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں جو اسمبلی کے ارکان تھے وہ تو بد کردار لوگ تھے، کرپٹ لوگ تھے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں جناب آپ کے خلاف علماء فیصلہ دیں تو آپ کہتے ہیں مولوی کا کام ہی ہے کافر کافر کہنا. عدالت فیصلہ دے، آپ کہتے ہیں جناب عدالتیں کون ہمیں کافر کہنے والی، وہاں تو قانون انگریز کا ہے. اگر آپ کے خلاف فیصلہ دے ارکان اسمبلی تو آپ کہتے ہیں یہ تو خود شرابی زانی بد کردار لوگ تھے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے پھر آپ کس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں؟ اور دوسری بات سمجھیے گا، تمہارا کفر اتنا کھلا اور واضح ہے کہ کتنا گیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے تمہارا کفر کھلتا ہے وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ بھی چیخ پڑتا ہے اسلام نہیں کفر ہے. مسلمان کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھنے کو فخر محسوس کرتا ہے. وہ بد کردار ہو سکتا ہے، کرپٹ ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری طرح گستاخ نہیں ہو سکتا، تمہاری طرح منکر ختم نبوت نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ کہتے ہیں جو صدارتی، اچھا جی ہم سرکاری کافر تم سرکاری مسلمان، ہمیں سرکار نے کافر کہہ دیا تم سرکار نے مسلمان کہہ دیا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم سرکار مدینہ کو ماننے والے ہیں، ہم سرکاری مسلمان ہیں. تم سرکار مدینہ کے انکار کرنے والے سرکاری کافر ہو. ہمیں سرکار پاکستانی مسلمان کہتا ہے اور ہم سرکار مدینہ کے ماننے والے بھی الحمدللہ موجود ہیں. اسی طرح جو 84 میں ان کے خلاف صدارتی آرڈیننس آیا کہ بھائی قادرین دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے خود کو مسلمان کہتے ہیں، مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، نہیں کر جو کرے گا 3 سال جیل ہوگی، تو قادیانی شور مچاتے ہیں. جناب یہ آپ کا آرڈیننس پاکستان کے آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل 20 ہے اس کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 20 کیا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. آرٹیکل 20 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا، اور ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار رکھنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا. تو قادیانی کہتے ہیں جناب دیکھو جب آئین نے یہ ہمیں حق دیا ہے، آرٹیکل 20 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے مذہب پہ عمل کرنے، تبلیغ کرنے، تو آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ اپنے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ہم عرض کرتے ہیں جناب کیا آئین نے ہر شہری کو مطلق آزادی دی ہے یا کوئی قیودات بھی ہیں اس کی؟ مثلا ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ منشیات کا کاروبار کرے پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے اس کو آپ؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے مجھے آزادی ہے میں کاروبار کر سکتا ہوں جی، منشیات جو مرضی بیچوں میں؟ نہیں جناب، ہم کہتے ہیں آزادی مطلق نہیں ہے. اسی طرح آپ کے آئین نے وضاحت کی ہے، آپ آرٹیکل 20 تو پڑھنے کو تیار ہے، 19 پڑھ لیجیے ذرا کہ آپ کی آزادی کون سی ہے. آزادی وہ معتبر ہے جو اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر، یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہے. جناب ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آزادی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی عظمت کے تابع ہے، آزادی مطلق نہیں ہے، آزادی تابع ہے. پھر یہ کہنا جناب کہ ریاست کو اختیار کس نے دیا ہے کہ مداخلت کرے، پابندیاں لگائے، تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اختیار ریاست کو ملا ہے. حضور نے اختیار دیا ہے، صدیق اکبر نے اختیار دیا ہے، اور ریاست نے کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی، بلکہ ریاست نے تو اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اکثریت کے حقوق، یہ ویلا بچاتے ہیں اقلیت کے حقوق، اقلیت کے حقوق. ہم کہتے ہیں جناب اکثریت کے حقوق کا تو پہلے خیال کر لو. یہ ہمارا حق ہے کہ کوئی بندہ میرا نام استعمال نہ کرے، میرے مذہب کی علامات کو استعمال نہ کرے، یہ میرا حق ہے. چنانچہ آپ سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں ان کے ریمارکس دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں وہ. اگر کسی قادیانی کو انتظامیہ کی طرف سے یا قانوناً شاعر اسلام کا اعلانیہ اظہار کرنے یا انہیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور سلمان رشدی جو بدبخت ملعون گستاخ ہے تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا. جب کوئی قادیانی شاعر اسلامی کا استعمال کرتا ہے یا انہیں پڑھتا ہے تو یہ اعلانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی حرمتی اور دوسرے انبیاء کرام کے اسماء گرامی کی توہین کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب کا مرتبہ اونچا کرنے کے مترادف ہے.
جس سے مسلمانوں کا مشتعل ہونا اور طیش میں آنا ایک فطری بات ہے، اور یہ چیز نقص امن عامہ کا موجب بن سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کے جان مال کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قادیانیوں کو اپنی شخصیات، مقامات اور معمولات کے لیے نئے خطاب، نئے القاب یا نام بدلا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرکار ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر برادریوں نے بھی تو اپنے بزرگوں کے لیے القاب خطاب بنا رکھے، اور وہ بھی تو اپنے تہوار امن امان کا کوئی مسئلہ یا الجھن پیدا کیے بغیر پیدا اپنے تو منا رہے ہیں۔ تو قادیانی پھر بدبخت ہمارا نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ خود کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ بدبخت اپنے بڑے کو خلیفہ مسلمین کیوں کہتے ہیں؟ مرزا کے ماننے والے پرتگنوں کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بدبخت بیوی کو ام المومنین کیوں کہتے ہیں؟ اسے گھر والوں کو اہل بیت کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ اپنے لیے نئے القاب، نئے خطاب نہیں رکھ سکتے، نئے نام وضع نہیں کر سکتے؟ اپنی عبادتوں کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو اکثریت میں شمار کر کے جو اکثریت کے حقوق ہیں ان پہ ڈاکہ ڈالیں، اور دنیا بھر میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ بس ان قوانین کے خلاف قادیانی مختلف عدالتوں میں بھی گئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں گئے، کئی دفعہ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ گئے، فیڈرل شریعت کورٹ گئے، کوئٹہ ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ کی بینچ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، مختلف مقامات پہ گئے۔ الحمدللہ تمام جگہوں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی، تمام ججز نے متفقہ یہ فیصلے دیے کہ یہ قوانین بالکل ٹھیک ہے۔ 1993 میں فل بینچ کا 5 جج بیٹھے تھے، فل بینچ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ قوانین بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا، بلکہ مسلمانوں کے حق کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ الحمدللہ ہمارے بڑوں کی محنت تھی کہ پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تعزیرات پاکستان میں ان کو اسلامی شعائر کا استعمال کرنے سے روک دیا گیا، اور عدالتوں نے بھی ان کو منع کر دیا کہ تم خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ہمارے شعائر علامات کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہے، اگر ایسا کیا جائے گا تو 3 سال جیل ہوگی۔ اب رہ گیا پولیس اسٹیشن۔ پولیس اسٹیشن یاد رکھیے گا، پولیس کا کام ہوتا ہے قانون کا نفاذ کرنا، اور قانون تبھی وہ نافذ کر پائے گا جب کوئی بندہ وہاں جا کے درخواست دے گا۔ اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر آپ کہیں پر دیکھیں قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو آپ قانون کا راستہ اختیار کریں، نہ کہ پولیس کو درخواست دیں۔ جو قانونی راستہ ہے اس کے ذریعے قانون، آئین، پارلیمنٹ، عدالت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ قانونی راستے جا کر ان کا راستہ روکیں، اور اپنے شعائر، اپنی علامات کو استعمال کرنے نہ دیں۔ یہ مسئلہ میرا اور آپ کا، یہ میری آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا، حضور علیہ السلام کا اور ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم ان قوانین کا استعمال کریں، اور ان بدبختوں کو اپنے ہم شاعر اسلام استعمال کرنے سے روکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، ہم کوشش کریں ہمارا یہ پیغام آگے پہنچے، تاکہ مسلمانوں کا جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو سکے، ان کے دین ایمان کی حفاظت ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قادیانیوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم خود یہاں پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نقص امن کا خطرہ پیدا کرتے ہو۔ ہم ہمیشہ مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہوئے آئے ہیں کہ قانون کا راستہ اختیار کریں، اور قانونی راستے سے ان کو روکیں۔ قانون ہمارے ساتھ ہے، ملک کا آئین ہمارے ساتھ، الحمدللہ ہم اسی کا راستہ اختیار کریں گے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے میں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، اکثریت کا ساتھ دیں، اور ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو اور ان فراڈیوں کو روکیں کہ وہ ہمارا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بولنا، سننا، وقت نکالنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔